میں ایک چھوٹی سی حکایت سناتا ہوں۔ ہارون رشید کا والد تھا مہدی بن ابو جعفر منصور۔ اس کے زمانے میں قحط آ گیا اور لوگ بھوکے مرنے لگے، کتے بلیاں بھی کھانے لگے۔ تو مہدی رات کو لیٹا ہوا تھا تو ایک خادم اسے دبا رہا تھا، تو اس نے اپنے خادم سے کہا کہ کوئی کہانی سناؤ، میں بہت دکھی ہوں رعایا کے لیے۔ اس نے کہا امیر المومنین، ایک لومڑی جا رہی تھی سفر پہ تو بیٹے کو لے گئی شیر کے پاس کہ تو بادشاہ ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لے امانت۔ اس نے کہا ٹھیک۔ اس نے اس کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا اور لیے پھرتا تھا۔ ایک دن عقاب کی نظر پڑی تو اس نے جھپٹا مارا اور اٹھا کے لے گیا۔ لومڑی واپس آئی، اس نے آ کر کہا بادشاہ سلامت، میرا بچہ کا وہ تو عقاب لے گیا، کہ میں تو آپ کے حوالے کر کے گئی تھی۔ تو شیر نے کہا میری بہن، اگر وہ زمین کی جنگل کی آفت ہوتی تو میں لڑ کے دکھاتا، وہ آسمان کی آفت تھی، اس سے کون لڑ سکتا ہے؟ تو پھر اس نے کہا امیر المومنین، یہ قحط اگر زمین کی آفت ہوتی تو آپ لڑتے، تو اوپر سے آئی آفت ہے، اس سے بات کرو جو اوپر والا ہے تو کام بن جائے گا۔ اس وقت کی ساری جو تھی ایگریکلچر زراعت وہ ساری بارش پر تھی، تو اس نے اسی سے ہی لوٹا مسلح منگوا کے وضو کیا، مسلح پہ کھڑا ہوا، سجدے میں سر رکھا اور اتنا رویا کہ سارا مسلح بھیگ گیا۔ اور یہ یاد رہے کہ وہ 3 بر اعظم پر حکومت کر رہا تھا اس وقت مہدی، تو ابھی وہ مسلح سے اٹھا بھی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بادل بھیجے اور پوری عباسی سلطنت میں بارش ہو گئی۔ میں معذرت کے ساتھ اختلاف رائے تو ہر آدمی کو حق ہے، ہم جو ایک لفظ استعمال کرنے لڑنا ہے، یہ آسمانی آفت ہے، اس سے لڑنا نہیں ہے، اس کا علاج کر کے اللہ کو عاجزی دکھانی ہے اور اپنا سر سجدے میں رکھ کے رونا ہے۔ اس سے ہم لڑ نہیں سکتے، اس لفظ کو اپنی زبان سے نکال دیں، چاہے دل میں اس کے بارے میں کوئی تکبر نہ ہو، لیکن یہ لفظ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ مجھ سے لڑنا چاہتے ہو۔ دیکھنا ایک چھوٹے سے وائرس سے اللہ نے ساری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ میں ایک حدیث سنا کے پھر دعا کرتا ہوں۔ پہلے ایک دعا ہے، ما اصابکم مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو آفت آتی ہے تمہارے اپنے گناہوں کی کمائی ہوتی ہے۔ ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، میں تمہارا ساتھی بن جاؤں تو کون تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اگر میں تمہیں چھوڑ دوں تو پھر کون سی اٹمی طاقت تمہیں بچائے گی۔ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر میں تمہیں تکلیف میں ڈالوں میرے سوا اسے کوئی نہیں ڈالے گا۔ اور إِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر میں ارادہ کر لوں کہ میں نے کسی کو نہیں ہونے دینا بیمار یا مصیبت میں، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ ایک امر ہی تو ہوتا ہے۔ 40 دن ابراہیم علیہ السلام آگ میں بیٹھے رہے، 40 دن یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، وہ تو فعال لما یرید ہے۔ تو ہم یہ جو ظاہری اسباب اختیار کر رہے ہیں ان کو بھی پوری طرح اختیار کرنا ہے، ساری احتیاط کرنی ہے۔ اگر مسجدوں میں جانے سے یہ بیماری پھیلتی ہے تو پھر اس سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے کہ جان کی حفاظت بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ ایک دفعہ بارش ہو گئی، حضرت بلال نے اذان دی تو آپ نے کہا صلو فی رحالکم، اب اگر بلال اعلان کرو اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، مسجد میں مت آئیں۔ حالانکہ مسجد میں آنے سے کپڑے گیلے ہونے تھے یا کیچڑ، جان کا خوف تو نہیں تھا، لیکن میرے نبی نے اپنی امت پر محبت اور شفقت کا ایسا سایہ رکھا ہے کہ آپ نے ان کو کیچڑ سے بچایا، بارش سے بچایا۔ یہاں تو زندگی موت کے مسائل ہیں، بہرحال بڑے علماء اس میں جو کہیں گے اور حکومت جو ان کے ساتھ میٹنگ کرے گی، جو حتمی فیصلہ ہوگا، تو سب سے پہلے ہم اپنے الفاظ میں تواضع لے کر آئیں کہ ہم نے اللہ کے سامنے جھکنا ہے، عاجزی کرنی ہے اور اللہ کو منانا ہے کہ اللہ تو اس کو ہٹا، یہ نہیں ہٹ سکتی، اسے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ کہ اللہ
کوئی اللہ کا بندہ رو دھو کے اسے منا لے تو پھر شاید فیصلہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دے۔